نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ قاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں اور ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے، یعنی بڑی گیدرنگز میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ، صاحب عزت و شرف۔ بل عجبوا، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل عرب میں سے ہی تھے، انہی میں سے ایک تھے، تو انہوں نے باقی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس پر انہیں بہت تعجب ہوا، حالانکہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا گیا ہے، ہر قوم کا نبی انہی کے اندر سے اٹھتا ہے۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یعنی ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ دل ان کے مانتے ہیں مگر انا ان کی ماننے نہیں دیتی ان کو۔ اچھا، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، یعنی ستاروں کے ساتھ، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی ہول نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان آیات میں بارش کے پانی کو مبارک پانی کہا گیا ہے، برکت والا، اور پھر اس کے کیا کچھ فائدے ہیں وہ آگے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس دوران بارش ہونا شروع ہو گئی، آپ نے اپنا کپڑا کھول لیا اور بارش کا پانی آپ کے جسم پر خوب پہنچا، قمیص وغیرہ جیسے اتار لیا ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ فرمایا، یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی کیونکہ بابرکت پانی ہے اس لیے آپ اس میں نہائے بھی۔ تو کبھی بچے نہانا چاہیں، باہر نکلنا چاہیں تو ان کو منع نہ کیا کریں، کیونکہ یہ بھی مبارک پانی۔ ایک اور جگہ پر اس کو ماء طہورا بھی کہا گیا ہے۔ مزید بھی کچھ فائدے ہوں گے، اللہ عالم۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی، یعنی ان پر پھر عذاب آ گیا۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھ سکتے، جبکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اب اگر کوئی ایک دفعہ پیدا ہو چکا تو اس کے لیے یہ کیوں مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کر سکے، یعنی اس معاملے میں ان کو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. یعنی ایک وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے نفس کے اندر سے اٹھتے ہیں. رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کے اندر برے برے خیالات بھی آ جاتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور باتیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ شیطان تو قید ہے، پھر یہ خیالات کیوں آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خود انسان کا اپنا نفس، اس کے اندر بھی خیر اور شر دونوں چیزیں الہام کی گئی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں ہی کیفیات ہیں. تو بعض اوقات انسان سارا سال جو کچھ دیکھتا، سنتا، پڑھتا رہتا ہے، جو کچھ مشاہدہ کرتا رہتا ہے، وہ ساری چیزیں انسان کی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے اس کے دل تک اتر جاتی اور وہاں وہ سٹور ہونے لگتی ہیں. اور پھر شیطان نہ بھی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کو دیکھ کر انسان کے اندر وہ خیالات پھر اپنے ہی اندر سے اٹھنے لگتے ہیں، اپنے ہی دل کی آواز ہونے لگتی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنے کانوں اور آنکھوں کو محفوظ رکھے، بری چیزیں نہ دیکھے، بری باتیں نہ سنے، بری چیزوں میں دلچسپی نہ رکھے، تاکہ اس کا دل کیسا دل ہو؟ قلب سلیم، سلامت دل. اللہ کے پاس پہنچے تو ایک اچھی حالت میں ہو کہ موت کے وقت انسان کا اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا ہو اور آخرت کے بارے میں پر امید ہو. لیکن جب انسان بری باتیں سنتا ہے، اللہ کے بارے میں گمان اچھے نہیں رکھتا، تو پھر موت کے وقت بھی ویسی ہی کیفیات آنے لگتی ہیں، اور پھر انہی چیزوں کے ساتھ انسان قیامت کے دن اٹھے گا. تو اس لیے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ دل پر جو کچھ گزرتا ہے، جو بھی وہ سوچتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. یعنی دل سے کوئی بات اٹھتی نہیں کہ پہلے اللہ کو پتہ چلتی ہے، بعد میں ہماری سمجھ میں آتی ہے. اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہر بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر ایکشن نوٹ ہو رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. یعنی انسان جو کچھ بھی بولتا ہے وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. یعنی کوئی بات اس نے بول دی اور وہ بات بائیں طرف لکھی جانی چاہیے تو وہ ویٹ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بھی وہ ویٹ کرتے ہیں. اگر وہ شرمندہ ہوا یعنی فوراً وہ رجوع کر لے اور اللہ سے اس گناہ کی توبہ کر لے، یعنی بندہ اس گناہ کی توبہ کر لے اللہ سے، تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، لکھتا نہیں، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے. اس لیے بعض اوقات ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی کہ ہمیں ضمیر فوراً بتاتا اچھی بات نہیں کی تم نے، ٹھیک نہیں کہا. تو اس وقت 2 آوازیں اندر سے اٹھتی، ایک تو ہم اپنے غلط فعل کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ اس کو مان کر توبہ کر لیتے ہیں. اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اعمال نامے سے ساقط کر دیتا ہے، پھر قیامت کے دن اس کو دیکھ کر شرمندگی نہیں ہوگی. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ باتیں لکھی جاتی ہیں اور پھر قیامت کے دن دکھائی جائیں گی انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی لازم ہے. اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ عمدہ طریقے سے پیش آنا، اچھا معاملہ کرنا، اچھی عادات رکھنا، اچھے مینرز رکھنا، اور لمبی خاموشی یعنی کم بولنا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق کا کوئی دوسرا عمل ان دونوں کے برابر نہیں. یعنی یہ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو بات ہے انسان کے منہ سے نکلتی ہو تو بہت ہی خطرناک چیز ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی اور اگر اس سے بندوں کو تکلیف ہو گئی. تو اس لیے ہم سب کو بہت سوچ سمجھ کر اور نپے تلے الفاظ میں بولنے کی ضرورت ہے
کہ کہیں یہ ہماری ہی گفتگو ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت نہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے جو اللہ کو خوش کر دیتی ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کہاں تک اثر ہوگا، جہاں تک اس کا اثر ہو جاتا ہے کہاں تک وہ پہنچ جاتی، کس کو وہ فائدہ دے دیتی۔ اس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس کے لیے قیامت تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ وہ کوئی کلمہ شکر ہو سکتا ہے، وہ کوئی کلمہ استغفار ہو سکتا ہے، وہ کسی وقت اپنے غلطی کا اعتراف ہو سکتا ہے، وہ کسی کے لیے اچھی ایڈوائس ہو سکتی، وہ کسی کے لیے دل سے نکلی ہوئی خیرخواہی کے جذبات ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور اگر وہ پسند آ جائے اللہ کو تو قیامت تک کے لیے اللہ کی رضامندی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایک بات کرتا ہے اور انسان نہیں سمجھتا کہ اس کی بات کا کہاں تک اثر ہوگا، جہاں تک وہ اثر ہو جاتا ہے انسان نہیں سمجھتا کہ اس کا ریپل ایفیکٹ جو ہے، اس کے اثرات کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے اللہ عز و جل اس دن تک اپنی ناراضگی اس کے لیے لکھ دیتا ہے جس دن اس سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، اور توبہ اسی وقت ویلڈ ہوتی ہے جب ہم اپنی باتوں کو خود مانے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کی، اور پھر اللہ سے بخشش کی درخواست کریں۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی ایسی سخت بات کرتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں کہہ کے، لیکن وہ اپنے دل میں رکھ دیتا ہے، پھر کسی اور جگہ اس کو موقع ملتا ہے، وہ آپ کے خلاف وہاں بات کرتا ہے، پھر وہ بات کوئی اور آگے نوٹ کر لیتا ہے، وہاں سے وہ کسی اور جا کے اخبار میں دے دیتا ہے، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے تو ایک بات کہی تھی ایک بندے سے، لیکن وہ پہنچی کہاں تک، اور پھر اس کے اثرات صرف ایک بندے تک نہیں رہتے، اس کے اثرات بہت سے اور لوگوں تک، اس شخص کے خاندان تک، اگر وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے تو پورا ادارہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، یعنی جس بھی گروپ سے وہ بلانگ کرتا ہے اس کے اثرات ان سب تک جاتے ہیں۔ اب آپ کی ایک بات نے ایک پورے نیکی کے کام کو متاثر کر دیا، لوگوں کو دین سے دور کر دیا، آپ نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا، اور آپ کو تو یاد بھی نہیں کہ آپ کیا کچھ کر چکے۔ ہاں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر کے، اور خصوصاً اپنے طرز کلام کی گفتگو کی اصلاح کر کے اپنے احوال درست کریں، اور جو کچھ ہم نے غلط کر دیا اس کا ریورس کریں، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، ہوا منثورہ ہو جائیں، کہ ان کا کچھ بھی وزن نہ ملے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک کلمہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج میں سے کسی کو کہا تھا کہ یہ بات جو تم نے نکالی ہے منہ سے، جو کہ کسی کے قد کے بارے میں تھی، اس کا قد ٹھنگنا ہے، چھوٹا ہے، صرف اتنی سی بات جو دن رات ہم تبصرے کرتے ہیں اور کبھی سوچتے نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے، یہ اتنی سخت بات ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کے لکس پر، کسی کی شکل پر، کسی کے قد پر، کسی کے رنگ پر، کسی کے انداز پر کوئی تبصرہ کرے، اور ہم کس قدر بے باک ہو کے کیے چلے جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا کہہ چکے کسی کو۔ اگر اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اسے کسی اچھے خیر کے کام میں لائیں، نہ کہ لوگوں کو ستانے کے کام میں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا گیا۔ یعنی یہ موت جو ہے، موت کا تصور، موت کا خیال، موت کی کیفیت، کوئی شخص اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، اس کے بارے میں سننا نہیں چاہتا، نتیجہ کیا ہے، اس کی تیاری بھی نہیں کرتا، لیکن وہ تو کہیں گم ہو ہی نہیں سکتی۔ موت تو بندے کے پیچھے پیچھے، بندہ آگے آگے اور موت ہے پیچھے پیچھے، اور ہوتا کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان پہنچتا ہے موت وہیں پہنچ جاتی ہے، اس کو دبوچ لیتی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ، جب موت نے آنا تو وہ وہاں جا کے تمہیں پکڑ لے گی۔ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی تو اس کی تیاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں جن کی مصروفیت کا ہم بہانہ کرتے ہیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، پھر کبھی اچھے کام کر لیں گے،
نہیں پتا اس سے پہلے ہی موت کے لقمہ ہمیں نگل لے، پھر کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر پیچھے نہیں آگے کی منزلیں ہیں، اور پھر سور پھونکا گیا، وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا۔ اب ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی اس کے کرام کاتبین دونوں فرشتے ہوں گے، ایک پکڑ کے اس کو جہاں اس کو جانا چاہیے وہاں لے جائے گا، اور دوسرا اس کے بارے میں بول رہا ہوگا کہ یہ شخص اچھا ہے یا برا، گواہی دے گا۔ دیکھیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اس کے لوگوں کے ذہن میں اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بھی پوچھ لیں، اپنے آس پاس رہنے والوں کو، مختلف لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو آپ یقین کریں کہ جو پہلا لفظ ان کے منہ سے نکلے گا وہی آپ کا امپریشن ہے۔ جو کام ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں وہی لوگوں کے اوپر اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ قیامت کے دن انہی گواہیوں کے ساتھ ہم اٹھیں گے جو لوگوں کی ہمارے حق میں یا خلاف ہوں گی، اور اسی طرح فرشتہ بھی جو روز آ کے دیکھتا ہے کہ یہ سارا دن کیا کرتا ہے شخص، وہ بھی اسی طرح گواہی دے گا، یا انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف۔ تو ہم بعض اوقات لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے پاس کے فرشتے سے نہیں ڈرتے۔ کبھی سوچئے کہ ہم کیا آثار چھوڑ رہے ہیں، کیا امپریشن ہے ہمارا۔ نہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، نہ فرشتوں سے، کسی سے بھی نہیں۔ آخر کب سیدھے ہوں گے؟ کب ہماری اصلاح ہوگی؟ کیا ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں؟ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، یعنی اب تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ، حق الیقین کے ساتھ، جن کو تم خیال سمجھتے تھے، جن پر تمہارا ایمان نہیں تھا۔ اس کے ساتھی نے عرض کی، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، یہ سارے اعمال نامے اس کے یہ رکھے ہیں۔ حکم ہوگا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، خیر سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، شک میں پڑا ہوا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ ڈال دو تم دونوں اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوندا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اب یہ ساتھی کون ہے؟ شیطان۔ شیطان بھی بری ذمہ ہو جائے گا۔ جواب میں ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ بندوں کے ساتھ آج جو سلوک ہو رہا ہے وہ اب ان کے اپنے کیے کی بدولت ہو رہا ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ یعنی اس کثرت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ یوں لگے گا کہ اب تو جگہ نہیں رہی۔ وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ اور بھی جگہ بن جائے گی، اور لے آئیے۔ اور وہ حل میں مزید پکارتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پاؤں اس پر رکھ دے گا جب وہ چین پائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، انہیں دور کا فاصلہ طے نہیں کرنا پڑے گا، وہ پاس آ جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ غیر بعید، ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، بڑی نگرانی کرنے والا تھا، حفاظت کرنے والا تھا، اپنی امانتوں کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، بہت سی چیزوں کی حفاظت۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا تھا، وجاء بقلب منیب، اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا، پلٹنے والا، بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے۔ اب آپ آج ہی کے دن کے لیے اپنے آپ کو پرکھ لیجئے کہ کیا آج آپ نے چاشت کے نفل پڑھے؟ 2 نفل صرف 5 منٹ لیتے ہیں۔
کیونکہ اواب کیا ہے؟ وہ جو بار بار پلٹتا ہے اللہ کی طرف. اللہ کی طرف کہاں جائیں گے؟ کس طرف؟ گھر سے باہر نکل جائیں گے یا کہیں چھت پہ چڑھ جائیں گے یا کہیں زمین میں جائیں گے؟ کہاں؟ مصلی پہ جائیں گے، جائے نماز کی طرف جائیں گے، تہجد پڑھے، پھر فجر پڑھی، پھر چاشت کے نفل پڑھے، پھر کام کاج دن کے لگے، پھر نماز ظہر کا وقت آ گیا، پھر عصر کا وقت آ گیا، پھر مغرب آ گئی، پھر عشاء آ گئی. تو اواب کیا ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، بار بار. ہم نے تو اس کا مذاق بنا لیا نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن بات یہ ہے کہ اواب کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر مشکل میں، ہر وقت اپنے رب کو پکارتا ہے، ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. خوشی ہو تب شکرانے کے نفل ادا کرتا ہے، مشکل ہو تب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اواب. تو یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اوابین کے لیے ہے. ہم جتنے بھی بہانے کریں کہ بڑی مصروفیت ہے، بہت کام ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری ایک معمولی بھی کال جو ہم کسی کو کرتے ہیں عام طور پہ 5 منٹ سے کم نہیں ہوتی. لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے تو ہمارے پاس گھنٹوں ہیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے 5 منٹ نہیں. اگر گھر میں وقت نہیں ملتا، سواری پہ پڑھ لیجئے، یہاں آتے ہوئے پڑھ لیجئے، یہاں پہنچ کے پڑھ لیجئے، کسی وقت بھی پڑھ لیجئے. دن بھر کی مشکلات کے لیے کافی ہو جائیں گے وہ 2 نفل. لیکن ہم اور گورکھ دھندوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو اٹھا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، صاف کی ہوئی چیزوں کو پھر صاف کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اور کچھ اعلی مقاصد کے لیے کرنے کو ہے جو نہیں. پلٹ کے ہماری واپسی کس طرف ہوتی؟ ہم کس چیز کے لیے اواب ہیں؟ ہم سب سے زیادہ کس چیز کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں؟ تو جب تک ہمارے سینٹر آف انٹرسٹ نہیں بدلے گا، ہماری انٹرسٹ کا جو نقطہ ہے وہ نہیں جب تک بدلے گا، اس وقت تک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں کہلا سکتے. اسی طرح حفیظ جو ہے کہ حفاظت کرنے والا، حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کسی وقت بھی اللہ کو نہ بھولے اور کسی معاملے میں اللہ کا حکم نہ بھولے، اور کبھی بھی اپنے اور اپنے رب کے تعلق سے غافل نہ ہو، اس کی بھرپور حفاظت کرے کہ وہ کمزور نہ پڑے، اس میں کوئی رکھنا نہ آئے، اس میں کوئی دوری نہ آئے. تو ایسا شخص متقی ہے. تو متقی کی جہاں آپ نے اور بہت سی صفات کی لسٹ بنائی، وہاں یہ صفات بھی لکھ لیجئے: اواب، حفیظ، صاحب قلب منیب. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، آج کوئی فکر نہیں. ذالک یوم الخلود، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا جس میں ہمیشہ ہمیشہ اب رہنا ہے. ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے، اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے، یعنی اللہ کا دیدار. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، دل بھی حاضر ہو، کان بھی لگائے ہوئے ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن کی مجلس میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے دل حاضر نہیں ہوتے، ہمارے کان متوجہ نہیں ہوتے، اور ہی فکروں میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا جتنا متوجہ ہوتے ہیں اتنا ہی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اتنا ہی عمل میں تبدیلی آتی، اس سے زیادہ نہیں آتی. اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو مختلف جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں، رات جاگے ہیں، فلاں بھی کام تھا، میری تو ذمہ داریاں بہت ہیں، اس لیے اب میں ان جیسی کیسے ہو سکتی ہوں کہ جو بہت متوجہ ہو کے سنتے ہیں. لیکن اصل بات پھر دلچسپی کی ہے، یا پھر انسان کو یہ بڑا خیال اور زوم ہوتا ہے مجھے تو پہلے سے ہی آتا ہے، میں تو سن بھی چکی ہوں، مجھے سب پتا ہے. ہرگز نہیں، اگر پتا ہوتا تو عمل میں تبدیلی آ چکی ہوتی. علم تو وہی ہے جو عمل میں آ چکا ہو. تو جتنے بھی ماضی کے قوموں کے واقعات ہیں وہ سب انسان کے لیے باعث عبرت ہیں، اور انسان کے لیے لازم ہے کہ ان سے سبق سیکھے. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک واقعے کو دوسری دفعہ سنتے ہیں تو بلاک کر لیتے ہیں اپنے کانوں کو. ہاں یہ قوم عاد پتا ہے ہم کو، سمود کا بھی پتا ہے، ہاں ان سب کے بارے میں ہم جانتے، چلو آگے دیکھیں کیا ہے. نہیں، ہر دفعہ ایک نیا سبق ہوتا ہے ان کے واقعات میں. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو،
اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود. اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہو کر، یعنی کثرت کے ساتھ تسبیح، بار بار تسبیح، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ تسبیح کی توفیق دے دیتا ہے. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں کا، اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. حکم تو میں اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. یعنی 7 آسمان و زمینوں کی طاقت کو بھی بریک کر دے گی. اتنا پاورفل کلمہ ہے. تو اس لیے اس کلمے کو پڑھتے رہنا. اس میں آپ کو ایک بات کہوں گی یاد دہانی کے طور پر، جس وقت بھی دل گھبرائے، چھوٹی پریشانی ہو بڑی، سب کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ جائیں اور کثرت سے پڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. جب آپ 7ویں پہ بھی پہنچیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. یہ اتنا پاورفل کلام ہے کیونکہ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ گھبراہٹ دور کر دیتا ہے انسان کی. کہیں بھی کوئی خوف ہو، پریشانی ہو، غم ہو، دل میں کوئی ایسی فیلنگ ہو کہ آپ بوجھل ہوں، تو بیٹھ جائیں اور کثرت سے اللہ کو پکاریں اور یہی کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنے دل کا جائزہ لیں. یوں لگتا ہے جیسے سارے بوجھ توڑ کے، سارے لاک کھول کے یہ ایک دم بندے کو آزاد کر دیتا ہے. دوسری وصیت کیا کی تھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو؟ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتے رہنا، یعنی تسبیح کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی نماز ہے یہ تسبیح. اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. یعنی باقی مخلوق جو ہے اللہ سبحانہ تعالی اس سے راضی ہوتے ہیں ان کی اس تسبیح کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی، سب اپنے ذکر میں لگ جاتے ہیں. لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے، وہ نہیں تسبیح کرتے. میں نے سوال کیا کہ اولاد آدم، شیطان کا تو پتہ ہی ہے، اولاد آدم میں سے آتا لوگوں سے کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں، یعنی جو تسبیح نہیں کرتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اس لیے صبح اور شام بھی خاص طور پر، کیونکہ یہاں بھی کیا آیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اگر آپ یہ ایاک نستعین کتاب میں دیکھیں نا تو صبح شام کی دعاؤں میں وہاں یہ تسبیح چھوٹی والی لکھی ہوئی، یہی والی جو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بتائی. یعنی کب سے یہ تسبیح ٹرانسفر ہوتی آئی ہے اور ہر پیغمبر کو ایک طرح سے دی گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے بھی تسبیح کی. اور پھر یہ کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کے ساتھ تسبیح کو بھی شامل کر لیں. اور صبح شام کے اذکار کا وقت بھی پتہ چلتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے، یہ 2 اوقات ہوتے ہیں. اگر بھول جائیں کسی وجہ سے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل وقت یہی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت میں فرمایا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدے سے فارغ ہو کر، سجدوں کے بعد بھی. یعنی جب نماز میں تو ہم سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم، رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العالی اور بھی تسبیحات پڑھتے ہیں. لیکن جب نماز پڑھ چکے تو اٹھ کے بس بھاگ نہ پڑے اور لوگوں سے باتیں نہ شروع کر دیں. اس وقت تسبیحات فاطمہ کا التزام کریں، کیونکہ تسبیحات فاطمہ جو ہیں اگر آپ ٹائم نوٹ کر کے بھی پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سے 1.5 منٹ لگے گا. کیا ہمارے پاس 1 سے 1.5 منٹ نہیں ہے نماز کے بعد؟ ضرور ہے، توجہ نہیں ہے نا، وہ دل کے اندر وہ کیفیت نہیں. وہ ایسا لگتا ہے کسی بیزاری سے نماز پڑھی اور بس اٹھایا پھینکا دوپٹہ ایک طرف اور چل پڑے اپنے دنیا کے کاموں میں، پھر ادھر ہی لوٹ گئے جدھر کی محبت ہے.
یہ تو خانہ پوری کرنے آئے تھے، حاضری لگانے آئے تھے مجبوری کے مارے. تو اس لیے نماز کے بعد بھی تسبیح جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی افضل نہیں جس نے اسلام میں لمبی عمر پائی، یعنی مسلمان ہو کر لمبی عمر پائی اپنی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. گویا یہ ذکر جو ہے یہ انسان کی عمر میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے. یا تو لٹرلی اس کے سال بڑھ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوالٹی آف لائف بڑھ جاتی ہے، یا پھر یہ کہ کم وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے. کیونکہ تسبیح کرنے سے انسان اتنی تیزی سے فاصلے طے کرتا ہے کامیابیوں کے کہ جو صرف کام کرنے سے طے نہیں ہوتے. مثلا حضرت جویریہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کچھ ذکر اذکار کر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت مسجد تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو دیکھا وہیں بیٹھی ہیں جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت میں جب سے تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں 3 دفعہ یہ کلمات پڑھے ہیں جو تمہاری ساری عبادت پہ بھاری ہیں، جو تم اب تک کرتی رہی. اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ بھی یا نستعین میں لکھے ہوئے ہیں. تو کثرت کے ساتھ خود بھی پڑھیے، یعنی صبح 3 دفعہ ان کو پڑھ لیجئے، آپ نماز کے بعد عادت ڈال لیجئے، اور دوسروں کو بھی سکھائیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیے، تاکہ جو آپ کا سکھایا وہ پڑھیں گے، وہ بھی اجر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. اب کیا ہے، عمر چاہے آپ نے تھوڑی بھی پائی جتنی اللہ نے لکھی، مگر جو کام آپ کر گئے وہ ملٹی پلائی ہو گیا، اتنی دفعہ میں تبدیل ہو گیا. تو اس لیے تسبیح ایک ایسا آسان نسخہ ہے کہ جو بڑی بڑی نیکیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. ام ہانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں. یہ بہت چل پھر نہیں سکتی، کوئی بیٹھ کے کرنے والا کام بتا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو کہ یہ اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے راستے میں زین کسے ہوئے اور لگام ڈالے ہوئے 100 گھوڑوں پر مجاہدین کو سوار کرنے کے برابر ہے کہ آپ نے اتنے مجاہد تیار کیے فی سبیل اللہ. اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو کہ یہ قلادہ باندھے ہوئے 100 اونٹوں کے برابر ہوگا جو قبول ہو چکے یعنی قربانی کے لیے. اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کرو کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، اور اس دن کسی کا کوئی عمل اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا الا یہ کہ کوئی شخص تمہاری طرح کا عمل کر کے آئے. اس لیے کثرت کے ساتھ ان تسبیحات کا ذکر جاری رکھیں. کچھ بھی کر رہے ہو، کھانا بنا رہے ہو، چلتے پھرتے، ایون لوگوں سے اگر بات چیت کر رہے ہو تو بیچ کے وقفوں میں دل میں پھر پڑھنا شروع کر دیں. وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی دور کی آواز نہیں، قریب کی لگے گی کہ سر پہ کچھ پٹا ہے. جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے. جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں. نحن اعلم بما یقولون. آپ دیکھیے کہ آپ اچھا کام کریں یا نہ کریں، لوگ باتیں بنانے سے باز آتے ہی نہیں. آپ آسمان سے تارے بھی توڑ لائیں تب بھی لوگوں کو آپ پر کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور رہے گا. تو اب کیا کرے انسان؟ پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے اور اپنا کام کرتا رہے. کیا کام؟ فرمایا تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے. یعنی قرآن کے پیغام کو آگے پہنچاتے جاؤ، لوگ اسے ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، لوگ اپریشیٹ کریں یا کریٹیسائز کریں، شاباش دیں یا ناراض ہوں، کچھ بھی کریں، آپ اپنا کام کرتے چلے جاؤ، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ اس سے نصیحت پکڑ لے گا، اس کو فائدہ پہنچ جائے گا، اور جس کو نہیں پہنچنا وہ باتیں بناتے رہ جائیں گے اور وہ ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوں گی.
سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ یعنی جس طرح ہوا کا چلنا بیکار نہیں، بے مقصد نہیں، ہوا چلتی ہے، گرد اڑاتی ہے، پھر سمندر کے پاس جا کر پانی اٹھاتی ہے، اوپر جاتی ہے، بادل تقسیم کرتی ہے، پھر بارش برستی ہے، اسی طرح تمہاری زندگی بھی بے مقصد نہیں۔ جب یہ بھی ہوا کی طرح گزر کے ختم ہو جائے گی، تم اپنا کام کر جاؤ گے، تو پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، قیامت آئے گی اور جزائے اعمال ضرور پیش آئے گی۔ یعنی جو کر کے جاؤ گے وہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ جیسے ہواؤں کی کوشش کا نتیجہ کس شکل میں نکلتا ہے؟ بارش برسنے کی شکل میں۔ اسی طرح تمہارے اعمال بھی رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ اچھا کرو گے تو بارش کی طرح برسو گے اور دوسروں کو بھی فیض پہنچاؤ گے، اور بے شمار تمہاری زندگی سے فائدے ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر تمہارے اعمال گرد کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، یعنی آسمان کے بھی رنگ بدلتے رہتے ہیں، اور یہ کون کرتا ہے؟ اللہ، کیونکہ ہم تو وہاں کلر نہیں ڈالتے، وہ ہماری پینٹنگ نہیں ہوتی۔ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے قیامت آنی ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ آئے گی لیکن وہ خیالی بات ہے ایک، کوئی جنت جہنم کو نہیں مانتا۔ جیسے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ لوگوں کے اندر آخرت کے بارے میں اختلاف رہا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بات مختلف ہی ہو جائے تو کیا وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی؟ ریالٹی تو اپنی جگہ ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو، کیونکہ جس نے ڈیویٹ کرنا ہے وہ اس دلیل کو لے لے گا جو اس کے فیور میں جاتی، اور وہ خوش ہو جائے گا۔ قتل الخراصون، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گی؟ وہ اس روز آئے گی جب لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ فتنے سے مراد عذاب۔ البتہ متقی لوگ، ان المتقین فی جنات وعیون، اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، محسنین، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، خصوصاً عبادت کی راتوں میں، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے تہجد کے وقت، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یعنی جو مانگتا تھا اس کو بھی دیتے تھے، اور جو نہیں مانگتا تھا لیکن ان کو اندازہ تھا کہ ان کے پاس نہیں، ان کو بھی دیتے تھے، اور وہ ان کا حق سمجھتے تھے، احسان نہیں کہ وہ دے کر احسان کریں، کیونکہ ان کا حق آپ کے مال میں آ گیا۔ جب آپ نے وہ حق ان کو لوٹا دیا، ان تک پہنچا دیا، آپ نے اپنا فرض پورا کیا اور اپنے اوپر احسان کیا، دوسرے پر نہیں کیا۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، بہت کچھ پھیلا ہوا ہے اگر کوئی دیکھ کر سبق لینا چاہے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں کہ کس طرح تم ایک حقیر کیڑے سے ایک بھرپور انسان بنے، اور کس طرح تمہارے جسم کے مختلف سسٹم کام کر رہے ہیں، کیسے تم کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی اور بہت سی اور قوتوں سے نوازا۔ افلا تبصرون، کیا تم کو نظر نہیں آتا، تم کو دکھائی نہیں دیتا یہ معجزات جو تم اپنے اندر اٹھائے پھرتے ہو؟ دل کتنا ہے اس کا سائز، ایک فسٹ جتنا، اور کتنا کام کرتا ہے ٹائرلیسلی کہ مرنے تک انسان کا دل جو ہے مسلسل کام کرتا رہتا ہے، نہ دن کو سوتا نہ رات کو۔ جب کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو ڈائجسٹو سسٹم تو آپ کا پھر بھی ریسٹ کر لیتا ہے، باقی اعضاء بھی۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کان تھکے ہوئے ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل وہاں بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔
کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو. یعنی قیامت کا آنا پکی بات ہے، یا پھر آسمان سے سزا کا آنا اللہ کی نافرمان اور سرکش قوموں کے لیے، یہ اللہ کا ایسا فیصلہ ہے جسے پھر بندے نہیں ٹال سکتے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے. جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، سلام کیا. یہ فرشتے تھے دراصل، انہوں نے پہنچ کر آپ کے پاس سلام کیا. اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، سلام کا جواب دیا. کہا کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں، پہلے دیکھے نہیں کبھی. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا، بالکل انجان لوگ، کوئی دوستی نہیں، رشتہ داری نہیں، پہچان بھی نہیں رہے، لیکن مہمان نوازی دیکھیے. گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. ہماری مہمانداری مختلف لوگوں کے ساتھ کیسی ہوتی ہے؟ جیسے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں یا جو ان کا ہماری نگاہ میں مقام ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی سے کوئی آگے نہیں جا سکتا کہ اجنبی نامعلوم لوگ، اور ان کے لیے وہ ایک بچڑا لے کے آتے ہیں، بکرا نہیں بچڑا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کھا نہیں رہے. اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، یعنی جب انہوں نے کھایا نہیں، کیونکہ قبائلی زندگی میں کسی کے گھر کھانا نہ کھانے کا مطلب یہ کہ آپ اچھی نیت سے نہیں آئے. پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں. ان کو پتا چل گیا کہ یہ فکر مند ہو رہے ہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنایا، خوشخبری دی. یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج وہ بچہ جنے گی. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. 27واں پارہ. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ آپ کس طرح آئے ہو؟ کہو کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. سب پہ لکھے ہوئے ہیں. کبھی بچے ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے پیبلز لے کے اس کے اوپر نام لکھتے ہیں، کبھی اللہ کے نام یا کبھی لوگوں کے نام. تو اسی طرح پکی ہوئی مٹی کے ایسے پتھر جن پہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، نشان لگے ہوئے تھے، سٹیمپ دیکھ کے کون سا پتھر کس کو کہاں جا کے لگنا ہے، اور پوری ترتیب کے ساتھ وہ بارش آئی اور ہر ایک شخص کا کلیجہ پھاڑ گئی. جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. ساری زندگی تبلیغ کی، صرف اپنے گھر والے، اور وہ بھی کون تھے؟ لوط علیہ السلام کی اپنی ہی 2 بیٹیاں، اور بس بیوی بھی نہیں مانی. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. نشانی کیا ہے؟ ڈیڈ سی. اس میں آج بھی ایسے کھنڈرات موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی قوم عذاب کی وجہ سے دب گئی تھی اور اس کے اوپر ہے پانی. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا. وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا، یعنی اس کی ساری اکڑ ختم ہو گئی.